نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ امریکی کانگریس کے اراکین ان کی ملاقات کے لیے میاں والی آئے۔ نواب صاحب کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل بذات خود کچہری لگا کر سنا کرتے تھے، اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ امریکی وفد کی موجودگی میں بھی یہ کچہری جاری رہی اور وہ بغور یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ نواب صاحب ہمیشہ انشاءاللہ کی جگہ خالص میاں والی کے لہجے میں اللہ کرے سی یعنی اللہ کرے گا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کسی سائل کی ببتا سنتے تو ازالے کے لیے احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ شکایت کنندہ کی تسلی کے لیے اللہ کرے سی کہتے جاتے۔ کچہری ختم ہوئی تو ایک امریکی رکن کانگریس نے پوچھا، ہم نے بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی وغیرہ تو سنا تھا، لیکن یہ اللہ کریسی کون سا سسٹم ہے؟ نواب صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کریسی وہ نظام ہے جس پر پاکستان چل رہا ہے۔ اب اس واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان کا نظام واقعی اللہ کریسی کے تحت چل رہا ہے۔ اس بات کی تصدیق آپ خود بھی اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ کریسی کا نظام ہر جگہ نظر آئے گا۔ ادارے، افسران اور ان افسران کے نیچے کام کرتے ہوئے بابو سب علامتی اور محض رسمی کارروائیاں کرتے نظر آئیں گے تاکہ پاکستان کا نظم و نسق چلتا ہوا نظر آئے۔ ٹریفک کو دیکھ لیں، دنیا میں ہر جگہ ٹریفک قوانین لاگو ہیں، جبکہ یہاں پر جو بھی بخیریت گھر پہنچا اللہ کے فضل و کرم سے ہی پہنچا ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کرتے ہیں جو جرائم پیشہ افراد کو پکڑتے ہیں تاکہ معاشرے میں امن ہو اور لوگ سکون اور آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اگر کہیں پر ڈکیتی ہو جائے تو شریف آدمی تھانے جانے سے کتراتا ہے، اور جس کا مال و اسباب محفوظ رہتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کریسی کی بدولت ہی محفوظ ہوتا ہے۔ وگرنہ زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ اس عہد ناگوار میں ہر غریب کی جمع پونجی لٹ رہی ہے، مگر ہمارے سلطان ہے کہ اپنی بھول کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، عدلیہ ہو، الغرض پاکستان کا ہر ادارہ زوال پذیر ہے، اور جس طریقے سے ان اداروں میں کام ہو رہا ہے تو یقیناً اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ سب اللہ کریسی کے نظام کے تحت چل رہا ہے۔ پاکستان کو بنے 75 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن نہ تو ہمیں جمہوریت راس آئی اور نہ ہی ہم آمریت کو اپنا سکے۔ کوئی اپنا حال بھی اس نامراد عاشق سا ہے کہ محبوب پاس ہو تو بھی بے چین، محبوب دور ہو تو پھر بھی اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی 75 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ہم ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے۔ معاشی حالت یہ ہے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں کبھی نہیں پھیلائے۔ مغلیہ دور چلا گیا مگر سر سے شاہی عادات نہیں نکل سکیں۔ بوئے سلطانی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ شاہی عادات ہیں کہ الامان الحفیظ۔ ملک کا سال کا اخراجات کا گوشوارہ بناتے ہیں جس میں آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ خسارے کے بجٹ پر جب ذہین فتین ماہر معاشیات سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ خسارہ پورا کیسے ہوگا تو جواب جو بھی ملے اس کا بہرحال مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کرے سی کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ قرض کی مہ پیتے ہیں، سیاست سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور حوصلہ یہ ہے کہ دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر موجود ہر پنگے میں ہاتھ ڈالنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ گویا اپنے عہد کے بنی اسرائیل بنے ہوئے ہیں، لاٹ کیے جا رہے ہیں۔ قرض کا من و سلوہ ہے کہ اترتا جا رہا ہے، مگر بھوک ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اپنی نالائکیوں اور نااہلیوں کو تقدیر کا نام دے کر جان خلاصی کر لیتے ہیں۔ اپنی تمام نالائکیوں اور نااہلیوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی اللہ کریسی نے مدد کی، اب بھی اللہ کریسی کا نظام دکھوں کا مداوع کرے گا، کیونکہ کامل ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں اللہ ضرور کرے سی۔